کچھ رشتے خون کے ہوتے ہیں اور کچھ روح کے، لیکن جب خون کے رشتے ہی زہر بن جائیں تو انسان کہاں جائے؟ اسد کو لگا تھا کہ وہ پردیس جا کر اپنے گھر کی بنیادیں مضبوط کر رہا ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جس بنیاد پر وہ محل کھڑا کرنا چاہتا ہے اسے اس کی اپنی ماں نفرت کے دیمک سے چاٹ رہی ہے۔ اسد کی شادی زویا سے ہوئی تو پورے محلے میں چرچے تھے کہ بلکیس بیگم کو چاند جیسی بہو ملی ہے۔ زویا جو اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، اسد کے گھر ایک خواب بن کر آئی تھی۔ ابھی شادی کو محض 4 ماہ ہوئے تھے کہ اسد کا مسقط کا ورک ویزا آ گیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اسد کے چھوٹے بھائیوں کی پڑھائی اور بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ رخصتی کی رات اسد نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور زویا کو مخاطب کر کے کہا، امی، زویا ابھی نادان ہے، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، میں اسے آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ بلکیس بیگم نے اسد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بڑے دعائیہ انداز میں کہا، فکر نہ کر پتر، یہ میری بہو نہیں، میری بیٹیوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن جیسے ہی اسد کا جہاز فضا میں بلند ہوا، بلکیس بیگم کے چہرے سے وہ ممتا کا نقاب اتر گیا۔ پہلے ہی ہفتے انہوں نے زویا کو جتلانا شروع کر دیا کہ وہ اس گھر میں کوئی ملکہ بن کر نہیں آئی۔ یہ سفید ہاتھ اب کام کرنے کے لیے تیار کر لو، یہاں نوکر نہیں ملیں گے۔ بلکیس بیگم کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ زویا نے اسے ساس کا پیار سمجھ کر ہنس کر ٹال دیا، لیکن یہ تو ابھی شروعات تھی۔ صبح 5 بجے جب پورا محلہ نیند کی آگوش میں ہوتا، بلکیس بیگم زویا کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیتی۔ زویا کو حکم تھا کہ وہ پورے گھر کی صفائی کرے، ناشتہ بنائے اور پھر صحن کی دھلائی کرے۔ بلکیس بیگم خود آرام سے کرسی پر بیٹھ کر اسے ہدایات دیتی۔ اگر زویا سے ذرا سی بھی غلطی ہوتی یا کوئی کونا گندا رہ جاتا تو بلکیس بیگم کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگتی۔ تیرے باپ نے یہی سکھایا ہے؟ کام چور کہیں کی، میرے بیٹے کی کمائی پر پلنے آئی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ سوچتی کہ شاید وہ واقعی غلطی کر رہی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ اصل کھیل تب شروع ہوا جب بلکیس بیگم نے اسد کو فون کرنا شروع کیا۔ اسد جب تھکا ہارا ڈیوٹی سے واپس آتا اور اپنی ماں کو فون کرتا تو بلکیس بیگم فون اٹھاتے ہی ہچکیاں لینا شروع کر دیتی۔ بیٹا، تم تو چلے گئے، مجھے جیتے جی مار گئے۔ یہ زویا، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، آج اس نے مجھے کچن میں جانے سے روک دیا، کہتی ہے اب اس گھر پر میرا قبضہ ہے۔ میں نے بس اتنا کہا کہ پتر، مجھے بھوک لگی ہے، تو اس نے کچا پیاز میرے سامنے رکھ دیا۔ اسد یہ سن کر تڑپ اٹھتا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کی شرمیلی سی زویا ایسا کر سکتی ہے، مگر وہ سوچتا کہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ادھر زویا جب اسد کو فون کرتی تو وہ اس کا فون کاٹ دیتا یا پھر اس پر چیخنا شروع کر دیتا۔ زویا، مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنی بیوی کہتے ہوئے، میری بوڑھی ماں کو تڑپاتے ہوئے تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ زویا حیران رہ جاتی کہ اس نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو سارا دن بلکیس بیگم کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ جب وہ صفائی دینا چاہتی تو اسد کہتا، بس کر دو، مجھے ماں نے سب بتا دیا ہے۔ بلکیس بیگم کا ظلم دن بدن بڑھتا گیا۔ وہ محلے بھر کی عورتوں کو بلا کر زویا کے سامنے بیٹھتی اور بلند آواز میں کہتی، دیکھو بہنوں، یہ کل کی آئی لڑکی مجھے آنکھیں دکھاتی ہے۔ کل اس نے میرا ہاتھ مروڑنے کی کوشش کی کیونکہ میں نے اسے صفائی کا کہہ دیا تھا۔ محلے کی عورتیں زویا کو ملامت کرتی اور زویا کچن کی دیوار سے لگ کر خاموشی سے روتی رہتی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہے۔ وہ اسد کو بتانا چاہتی تھی کہ بلکیس بیگم اسے کھانے کے لیے بچا ہوا سالن دیتی ہے، اسے رات کو فرش پر سونے پر مجبور کرتی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ اسد اس کی ایک نہیں سنے گا۔ بلکیس بیگم نے ایک نیا تماشا شروع کیا۔ وہ زویا سے محلے بھر کے کپڑے دھلواتی اور کہتی کہ یہ تمہاری سزا ہے۔ زویا کے ہاتھ صابن اور سرف سے گل چکے تھے، اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی، مگر بلکیس بیگم کی انا کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن انہوں نے اسد کو فون پر کہا، بیٹا، اب تو بات برداشت سے بہر ہے، اس نے آج مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اگر تم نہ آئے تو شاید میں زندہ نہ رہوں۔ اسد کا صبر جواب دے گیا، اس نے اسی وقت ایک خطرناک فیصلہ کر لیا۔ اسد نے جب اپنی کمپنی سے غصے میں استعفی دیا اور کسی کو بتائے بغیر پاکستان کی فلائٹ پکڑی تو اس کے ذہن میں اپنی بیوی کے لیے کون سا انتقام تھا؟
کیا اسد گھر پہنچ کر زویا کو واقعی طلاق دے دے گا؟ اور جب وہ چور دروازے سے اپنے ہی گھر میں داخل ہوگا تو کیا وہ اپنی ماں کا وہ روپ دیکھ پائے گا جس کا ذکر کبھی فون پر نہیں ہوا تھا؟ اسد کے دل میں نفرت کی ایک ایسی خلیج پیدا ہو چکی تھی جسے اب کوئی دلیل نہیں بھر سکتی تھی۔ اس نے مسقط کے تپتے ہوئے صحرا میں پسینہ بہایا تھا تاکہ اس کے گھر والے سکھ کی زندگی گزار سکے، مگر اسے لگا کہ اس کی شریک حیات اس کی جنت کو دوزخ بنا رہی ہے۔ اس نے بغیر کسی کو مطلع کیے ایمرجنسی ٹکٹ لی اور پاکستان روانہ ہو گیا۔ پورے راستے اس کے ذہن میں زویا کے خلاف نفرت کا طوفان برپا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ گھر پہنچتے ہی پہلا کام زویا کو اس کے میکے چھوڑنے کا کرے گا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب اسد اپنے محلے کے موڑ پر اترا۔ اس نے اپنا بیگ ایک دوست کی دکان پر چھوڑا اور پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں زویا اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ وہ پچھلے راستے سے، جہاں سے دیوار نیچی تھی، گھر کے اندر داخل ہوا۔ صحن میں خاموشی تھی، مگر کچن سے برتنوں کے گرنے اور کسی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسد دیوار کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ زویا، جس کا وزن آدھا رہ گیا تھا اور جو ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی، فرش پر بیٹھی باری پتیلے رگڑ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ اسی وقت بلقیس بیگم کمرے سے باہر نکلی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ بڑے ٹھاٹ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اے بدنصیب، ابھی تک یہ پتیلے صاف نہیں ہوئے، بلقیس بیگم نے گرج کر کہا۔ زویا نے لرزتی آواز میں جواب دیا، امی جی، صبح سے تندور کی صفائی کی ہے، ہاتھ تھک گئے ہیں، بس ابھی کر دیتی ہوں۔ بلقیس بیگم نے ایک زوردار ٹھوکر زویا کے کندھے پر ماری۔ تھک گئے ہیں؟ تیرا باپ نواب تھا کیا؟ ابھی اسد کا فون آئے گا تو میں اسے کہوں گی کہ تم نے مجھے دھکا دیا ہے اور میرا سر دیوار سے مارا ہے۔ وہ وہیں سے تمہیں طلاق نامہ بھیج دے گا۔ زویا داڑے مار کر رونے لگی اور بلقیس بیگم کے پیروں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں امی جی، وہ میرا سب کچھ ہیں، میں مر جاؤں گی ان کے بغیر۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گی، بس انہیں جھوٹ نہ بولا کریں۔ میں نے تو کبھی آپ کو اونچی آواز میں جواب بھی نہیں دیا۔ بلقیس بیگم نے ایک کہکا لگایا، بیوقوف لڑکی، وہ میرا بیٹا ہے، اسے میں نے پالا ہے، وہ میری بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے۔ میں اسے کہوں گی کہ دن رات ہے تو وہ دن کو بھی رات مانے گا۔ اب اٹھ اور جا کر گلی کی نالی صاف کر۔ محلے والے کہہ رہے تھے کہ وہاں کچرا پھنسا ہے۔ اسد کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے گرم لوہا رکھ دیا ہو۔ یہ وہ ماں تھی جس کی قسمیں وہ دوسروں کو دیتا تھا۔ یہ وہ مظلوم عورت تھی جو فون پر رو رو کر اسے بتاتی تھی کہ بہو اسے کمرے میں بند کر دیتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بلقیس بیگم نے اپنا فون نکالا اور اسد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ زویا وہی صحن کی مٹی میں سر رکھے رو رہی تھی۔ بلقیس بیگم نے فون کان سے لگایا اور جیسے ہی گھنٹی بجی، ان کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ ان کی آواز میں لرزہ پیدا ہوا اور وہ مصنوعی سسکیاں لینے لگیں۔ ہیلو اسد پتر، جلدی آ جا، یہ زویا مجھے جان سے مار دے گی۔ آج اس نے میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ جب اسد نے یہ سنا تو وہ آہستہ آہستہ دیوار کی اوٹ سے باہر نکلا۔ بلقیس بیگم کی نظر سامنے کھڑے اسد پر پڑی۔ ان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور چہرے کی زردی بتا رہی تھی کہ ان کی روح فنا ہو چکی ہے۔ زویا نے بھی چونک کر سر اٹھایا۔ اپنے شوہر کو سامنے دیکھ کر وہ سجدے میں گر گئی۔ اسد، آپ آ گئے؟ دیکھے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے امی جی کو کچھ نہیں کہا۔ وہ اب بھی اپنی صفائی دے رہی تھی، ڈر رہی تھی کہ شاید اسد اسے ابھی طلاق دے دے گا۔ اسد نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے سے اب ساری اداکاری رخصت ہو چکی تھی۔ امی، اب بتائیں کہ زویا نے آپ کا گلا کیسے کونٹا؟ اسد کی آواز کی گونج نے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ بلقیس بیگم نے جب دیکھا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہیں تو انہوں نے اپنا آخری مورا کیا کھیلا؟ کیا اسد نے اپنی ماں کو اس کے کیے کی سزا دی یا زویا کو ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دور چلا گیا؟ اور جب اسد کے بھائیوں اور بہن کو اس سچائی کا پتہ چلا تو اس گھر کا نقشہ کیسے بدلا؟ بلقیس بیگم نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک نئی چال چلنے کی کوشش کی۔ وہ اسد کی طرف دوڑی اور اسے گلے لگانے کی کوشش کی۔ بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو بس اسے تھوڑا ڈرا رہی تھی تاکہ یہ گھر کے کام سیکھ لے۔ تم تو جانتے ہو میں تمہاری کتنی فکر کرتی ہوں۔ مگر اسد نے اپنی ماں کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اس کی آنکھوں میں وہ نفرت اور دکھ تھا جو کسی بھی ماں کے لیے موت سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بس کریں امی،
اب مزید جھوٹ مت بولی۔ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں اور میں نے وہ سب دیکھ لیا جو آپ پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ اور اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ آپ نے صرف ایک بہو کا دل نہیں توڑا، آپ نے اپنے بیٹے کا مان توڑا ہے۔ آپ نے میری نظروں میں اپنی وہ عزت مٹی میں ملا دی جسے میں خدا کے بعد سب سے اونچا سمجھتا تھا۔ اسد آگے بڑھا اور زویا کا ہاتھ تھم کر اسے کھڑا کیا۔ زویا کے کپ کپاتے ہونٹ اور خوفزدہ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اب بھی صدمے میں ہے۔ اسد نے اپنے رومال سے زویا کے چہرے کی مٹی صاف کی اور روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا۔ زویا، مجھے معاف کر دو، میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں نے 7 سمندر پار بیٹھ کر تم پر وہ الزامات لگائے جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ میں اپنی ماں کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ زویا نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا، اسد، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، بس آپ آ گئے، میری سچائی ثابت ہو گئی، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اسد نے اسی وقت اپنا فیصلہ سنایا۔ اس نے بلقیس بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، امی، اس گھر کی ہر اینٹ میری کمائی سے لگی ہے، مگر مجھے ایسا گھر نہیں چاہیے جس کی دیواریں کسی مظلوم کی آہوں سے بنی ہوں۔ میں زویا کو لے کر ابھی اس گھر سے جا رہا ہوں۔ آپ یہاں اپنی انا کے ساتھ اکیلی رہیں۔ اب آپ کو کوئی کام کرنے کا کہنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی آپ کی عزت پامال کرے گا۔ بلکہ اس بیگم کو لگا کہ اسد صرف دھمکا رہا ہے، مگر جب اسد نے زویا کا چھوٹا سا ٹرنک اٹھایا اور اسے لے کر گیٹ کی طرف بڑھا تو بلکیس بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے دوسرے بیٹے اور بیٹی بھی اس وقت تک گھر آ چکے تھے اور اسد نے سب کے سامنے بلکیس بیگم کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا تھا۔ اسد کے بھائیوں نے بھی اپنی ماں کو ملامت کی اور انہوں نے گھر کا سکون برباد کر دیا۔ اسد زویا کو لے کر شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ اس نے وہاں محنت مزدوری شروع کر دی، مگر اس کا دل مطمئن تھا کہ اس کی شریک حیات اب محفوظ ہے۔ ادھر بلکیس بیگم کے بڑے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اب نہ کوئی زویا تھی جو صبح 5 بجے چائے بنا کر لاتی، نہ کوئی تھا جو ان کی جلی کٹی باتیں سن کر خاموش رہتا۔ ان کے دوسرے بیٹوں نے بھی شادی کر لی، مگر بلکیس بیگم کی شہرت ایسی پھیل چکی تھی کہ کوئی بھی بہو ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بلکیس بیگم کو ایک ایسی بیماری نے گھیرا کہ وہ بستر سے لگ گئی۔ ان کے اپنے بیٹے جو کبھی ان کے گن گاتے تھے، اب اپنی بیویوں کے ڈر سے ان کے کمرے میں آنے سے بھی کتراتے تھے۔ ایک دن بلکیس بیگم اکیلی کمرے میں پڑی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ انہوں نے دیکھا کہ زویا ہاتھ میں کھانے کی تھالی لیے کھڑی ہے۔ بلکیس بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زویا، تم یہاں؟ میں نے تو تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا کہ تم کیوں آئی ہو؟ زویا نے خاموشی سے ان کے منہ میں لقمہ ڈالا اور کہا، امی جی، آپ میری ساس ہیں اور اسد کی ماں ہیں۔ میرا مذہب مجھے یہ نہیں سکھاتا کہ میں برائی کا جواب برائی سے دوں۔ اسد باہر کھڑے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر ان کی غیرت انہیں اجازت نہیں دے رہی۔ بلکہ اس بیگم داڑے مار کر رونے لگی۔ انہوں نے اسد کو اندر بلایا اور اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی۔ اس دن اس گھر میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ بلکہ اس بیگم کی انا مر چکی تھی اور ایک سچی ماں اور ایک شفیق ساس کا جنم ہوا تھا۔ کیا ہمارے معاشرے کی مائیں یہ سمجھ پائیں گی کہ بہو کو بیٹی بنانا احسان نہیں بلکہ ان کا فرض ہے؟ کیا اسد جیسے بیٹے وقت رہتے اپنی آنکھیں کھولیں گے، یا وہ تبھی جاگیں گے جب سب کچھ راہ ہو چکا ہوگا؟ گھر اینٹ اور گارے سے نہیں بلکہ اعتبار اور انصاف سے بنتے ہیں۔ اگر مائیں اپنی بہوؤں میں اپنی بیٹیاں تلاش کر لیں اور بیٹے اپنی بیویوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر ان کا تحفظ کریں تو اولڈ ایج ہوم ویران ہو جائیں اور ہر گھر سکون کا گہوارہ بن جائے۔ یاد رکھیے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ پڑتی ہے تو انسان کو اپنی صفائی دینے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ آج اپنے گھروں میں انصاف قائم کریں قبل اس کے کہ وقت آپ کو ایک عبرت ناک کہانی بنا دے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔